اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 152 تک۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوا ان لوگوں کی جو ان میں بے انصاف ہیں۔ پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ پس تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے: کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہود اور عیسائیوں نے اس قسم کی بحثیں چھیڑ دیں کہ مغرب کی سمت خدا کی سمت ہے یا مشرق کی سمت۔ وہ اس مسئلے کو بس رخ بندی کے مسئلے کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ ان کی ناسمجھی تھی۔ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے کا معاملہ سادہ طور پر ایک عبادتی رخ مقرر کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامت تھی کہ اللہ کے بندوں کے لیے اس سب سے بڑے خیر کے اترنے کا وقت آ گیا ہے، جس کا فیصلہ بہت پہلے کیا جا چکا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ اب وہ آنے والا آ گیا ہے جو انسان کے اوپر اللہ کی ابدی ہدایت کا دروازہ کھولے اور اس کی نعمت اور ہدایت کو آخری حد تک کامل کر دے۔ جو دین اللہ کی طرف سے بار بار بھیجا جاتا رہا مگر انسانوں کی غفلت اور سرکشی سے ضائع ہوتا رہا، اس کو اس کی کامل شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ خدا کا دین جو اب تک محض روایتی افسانہ بنا ہوا تھا، اس کو ایک حقیقی واقعے کی حیثیت سے انسانی تاریخ میں شامل کر دے۔ وہ دین جس کا کوئی مستقل نمونہ قائم نہیں ہو سکا تھا، اس کو ایک زندہ عملی نمونے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ یہ ہدایت الہی کی تکمیل کا معاملہ ہے، نہ کہ مختلف سمتوں میں سے کوئی زیادہ مقدس سمت مقرر کرنے کا۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کا ظہور ہوگا اس کا مرکز کعبہ ہوگا۔ پچھلے انبیاء لوگوں کو مسلسل اس کی خبر دیتے رہے۔ اس طرح اللہ کی طرف سے کعبہ کے تمام قوموں کے لیے قبلہ مقرر کرنا گویا نبی آخر الزمان کی حیثیت کو ثابت شدہ بنانا تھا۔ اب جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان
آخری حجت ہے، اور جو لوگ آخرت سے بے خوف ہیں ان کی زبان کو کوئی بھی چیز روکنے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا ہی کسی کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ اس کو یاد رکھے۔ اللہ سے خوف رکھنا ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ اس کو دوسرے تمام چیزوں سے بے خوف کر دے۔